الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں پاک و صاف ہو کر محبت چاہت لگن کے ساتھ اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں شمار کر سکتے۔ اس قدر اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ کسی بھی لحاظ سے انسان توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ بندہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کے خوب چرچے کیا کرو، نعمت پر خوشی منایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر خوشی منانا یہ انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے، اور یہ ایک اسلام کی طبیعت ہے، اسلام کا ایک مزاج ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نعمت عطا کی جائے، اس نعمت کے اعتبار سے وہ کتنی بڑی نعمت ہے اس لحاظ سے اس کی خوشی کریں، اس کا چرچا کریں۔ خوشی کرنے سے مراد، اس چرچے سے مراد یہ نہیں کہ محض بندہ دل میں ہی خوشی محسوس کرے، نہیں، بلکہ اس کا اظہار کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کے خوب چرچے کرو۔ چرچے سے مراد اظہار کرنا ہے، واضح کرنا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو جتنی بڑی نعمت ہو اتنا زیادہ چرچا کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ ہم اگلے سے اگلا مہینہ آنے والا ہے ربیع الاول کا، اس کے اندر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ مقدس مہینہ ہے۔ یہ پنکھے بھی جو سلو کر دیں، یہ پنکھا زیادہ تیز جو چلا دیا نا، کولنگ کا کافی ایسی چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جتنا بڑی نعمت ہو اس نعمت کے اعتبار سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے چرچا کرنا چاہیے۔ تو ربیع الاول کے موقع پر ہم خوب خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، خوبصورت محافل ہوتی ہے، ان پہ شیریں تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، مبارکیں بات دی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ عظیم سے عظیم تر نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی آمد مومن مسلمان کے لیے اس سے بڑی کائنات کے اندر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی عظیم نعمتوں پر بھی ہمارا جو شکرانے کا انداز ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا شریعت سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ جس طرح کی خوشی کرنی چاہیے تھی، کچھ لوگ ایسے ملوث ہو جاتے ہیں خوشیوں میں، ایسے مگن ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا پتہ ہوتا ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق وہ جو عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ انداز ہونا چاہیے خوشی منانے کا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت پر انسان ایسی خوشی منائے جس پر پروردگار راضی ہو جائے۔ اس کے کہیں برعکس ہی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر انسان ایسی خوشی منائے کہ اس نعمت جو اللہ کی وہ رضا تھی، اللہ کی رحمت سی، اس کے زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واضح ہو جائے، اور پروردگار اس منانے والی خوشی پر ناراض ہو جائے، اور وہ نعمت سلب کر لے تو کیا بنے گا، وہ نعمت چھین لے تو کیا بنے گا۔ تو لہٰذا جو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے اس پر خوشی کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس پر خوب چرچے کریں، اظہار کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، پر اس خوشی کے اظہار، ان چرچوں کے اندر کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔
وہ چرچے بھی اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آج انگریزی حوالے سے 14 اگست، اور یقیناً ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑا تہوار کا دن ہے، اور ہماری قوم، ہمارا جوان طبقہ جوش و خروش کے ساتھ خوشی مناتا ہے۔ کرنی چاہیے خوشی۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم انگریز کی غلامی سے باہر نکلے اور ہمیں پروردگار نے ایک خوبصورت خطہ عطا کیا، اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں یہ پلیٹ میں حلوے کی طرح سامنے ہمیں رکھ دیا گیا اور ہمیں حاصل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد، بڑی قربانیاں دینے کے بعد، بڑی ہجرت کرنے کے بعد یہ وطن عزیز وجود میں آیا تھا۔ تو یقیناً محنتیں کی، مشقتیں، قربانیاں دی، ہجرتیں کی، اپنا گھر چھوڑے، آباء و اجداد کی وراثت چھوڑی، مال و متال چھوڑا، گھر کے سامان چھوڑے، ہجرتیں کر کے ہم یہاں پہنچے اور یہ وطن عزیز حاصل ہوا، تو یہ ایک نعمت تھی، اور اس کا چرچا ہمیں کرنا چاہیے۔ اور وہ کس طرح کرنا چاہیے؟ کیا جس طرح یہ ہمارے ہاں آج بلکہ دیکھیں گے کہ کئی اوٹ پٹانگیاں کرتے ہوئے، شرارتوں کی وجہ سے ون ویلنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکلوں پہ، کل خبروں میں آپ دیکھیں گے کئی تماشے لگے ہوں گے، کئی گھرانے اداس ہوں گے، کئی گھرانے پریشان حال ہوں گے۔ یہ خوشی منائی جا رہی ہے، کیا یہی طریقہ ہے خوشی منانے کا؟ کتنے گھرانے ہیں کہ جو اس دن کو اپنے ان شہداء کی روحوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ کتنی گھرانوں کے اندر قرآن خوانی ہوئی ہے؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مل کر محفل کی، قرآن خوانی کی، اور ان کو ان شہداء کی روحوں کو ثواب حاصل کیا ہے؟ تماشے لگا رکھے ہیں ہم لوگوں نے۔ ہمارا جوان طبقہ خرمست ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر ایسے ایسے نقصان وجود میں آتے ہیں کہ دوسرے دن وہ کئی فیملیاں ایسی نظر آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے انداز سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کاش یہ وطن آزاد ہوتا ہی نہ کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ ان خبیثوں کو پہلے نظر کیوں نہ آیا کہ ہم کیسے خرمست ہو گئے، مدہوش ہو گئے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ روحیں ہم پر راضی ہوں گی جنہوں نے اپنے جگر کے خون سے یہ دھرتی دھو کر ہمیں دی تھی؟ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے باہر ہماری بچیوں نے اور جوان طبقے نے، یہ طریقہ تھا کیا خوشی منانے کا یار؟ اللہ اکبر۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے، انسانی تاریخ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اتنا بڑی ہجرت نہیں ہوئی جتنی بڑی ہجرت یہ وطن عزیز پاکستان بناتے ہوئے ہجرت ہوئی ہے۔ 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے تھے۔ کوئی ہے کسی کے اندر ہمت کہ اپنا گھر بار، کاروبار، ساز و سامان، اپنے جانور وغیرہ چھوڑ کے تنہا اپنی جان کو بچا کے کہیں نکلنے کی کوشش کرے؟ کیا بیتے گی دل پہ؟ 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگ تھے جو پاکستان کی سرحد سے پیچھے تھے، سب کچھ چھوڑ کے وہ اس وطن عزیز کی طرف آئے تھے۔ اتنا بڑی ہجرت، مال و متال، جانور اپنے کھیت تھے، جانور کھیتوں میں چر رہے ہیں، وہیں جانوروں کو دور سے سلامی دے کر چھوڑ کے چلے آئے۔ گھر میں جو کچھ پڑا تھا وہ پڑا رہا اپنی جان بچا کے، اور وہ بھی کئی قافلے ایسے کہ جن کے نام و نشان بھی نہ ملے۔ چند ایک لوگ نہیں، کئی قافلے جو وہاں سے ہجرت کر کے نکلے راستے میں مارے گئے، ان کے لاشیں تک نہ ملے۔ ہم نے سمجھا کہ بس یہ بڑے محبت بھرے انداز میں پیک کر کے، خوبصورت پیکنگ تھی، اس انداز میں ہمارے ہاتھوں میں یہ وطن عزیز دے دیا گیا۔ یہ جو تماشے باہر لگے ہوئے ہیں، ان تماشوں کے ذریعے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وطن عزیز ایک گفٹ کے طور پہ ہمیں ادا کر دیا گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا۔ کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، نہیں جی یہ بات نہیں ہے، بس یہ الگ طور پہ ویسے اس کو الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ اصل وہ سیاسی طبقہ کہ جو لوٹ مار کے کھانا چاہتا ہے اسے، جو اسلامی قوانین نافذ نہیں کرنا چاہتا،
ان کا یہ نظریہ ہے. انہیں پتہ ہے نا اسلامی قوانین اگر نافذ کر دیے گئے تو ہم کہاں سے کھائیں گے, ہماری لوٹ مار تو رک جائے گی. اسلامی قوانین نافذ کر دیے جائیں تو اسلام تو اتنا زبردست قسم کا اسلام ہے کہ عمر فاروق ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینے لگے, ایک بدو اٹھ کھڑا ہو اور کہے کہ عمر اس وقت تک خطبہ نہیں دے گا جب تک تو ہمیں جواب نہیں دے گا کہ یہ اتنا بڑا لباس تو نے پہنا ہے, یہ جو مال غنیمت تھا اس مال سے تو ایک ایک چادر ملی ہے اور ایک چادر سے آپ کا لباس اتنا بڑا بن نہیں سکتا. اس وقت تک خطبے کی تجھے اجازت نہیں ہے عمر, وقت کے خلیفہ ہیں. اور یہ وہ مرد کلندر ہیں اس امت کے کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے حکمران اپنے محلات میں کانپتے ہوئے نظر آتے تھے, اور مسلمانوں کا سادہ سا آدمی ایک بدو اٹھ کے ممبر پہ بیٹھنے نہ دے اور پوچھے عمر بتا پہلے یہ اتنا بڑا لباس تو نے کہاں سے لیا ہے, کہیں حکومتی خزانے سے تو نہیں لیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نہیں, میرا بیٹا جواب دے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو 2 چادریں میرے حصے کی تھی ایک اور میرے ابا جان کے حصے کی تھی, وہ دونوں چادروں کا ایک بڑا لباس بنایا ابا جی نے, یہ میری ایک چادر ساتھ ملی ہوئی ہے. اسلام تو ممبر پر بھی نہیں بیٹھنے دیتا عمر فاروق کو. اسلام میں آنے والے مسلمان تو اس طرح کا سوال اٹھاتے ہیں, اور ہمارا یہ طبقہ ایوانوں میں بیٹھا ہوا یہ اگر اسلامی قوانین نافذ کر دے تو یہ کہاں سے کھائے گا, یہ لوٹ مار کہاں سے کرے گا؟ پھر تو ایک سادہ مزدور آدمی بھی ان کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا ہے بھئی اتنی بڑی جائیداد کہاں سے بنائی ہے تو نے؟ تو لہٰذا یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یہ بالکل نہیں چاہتے. اور یاد رکھیں یہ ماحول ہمیشہ نہیں چلنا, ان قریب ہم مرنے والے, اور قیامت کی دن ہماری وہ 20 لاکھ قربان ہونے والی وہ شہداء جنہوں نے جگر کے خون سے یہ دھرتی ان سکھوں سے اور ہندو سے پاک کر کے دی تھی, انہوں نے ہمارا گریبان پکڑنا ہے اور ہم سے پوچھنا ہے کہ ہم نے تو اس قدر مشکلات کا سامنا کر کے ملک بنایا تھا, تم نے کیا کیا اس ملک کے اندر؟ کیا اس مقصد کے لیے وطن عزیز حاصل کر کے دیا تھا؟ تو لہٰذا یہ ہمیشہ یہ لوٹ مار نہیں رہے گی, یہ تماشبینی ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ ہمارا جوان طبقہ جو خرمست ہو گیا, عجیب تماشے لگائے ہوئے روڈوں پہ اور یہ خوشی منائی جا رہی ہے. خدا کے لیے یار وہ ہماری 20 لاکھ وہ شہداء جن کی قربانیوں سے یہ وطن عزیز وجود میں آیا تھا, آج وہ روحیں تڑپ نہیں رہی ہوں گی؟ کیا وہ ہمیں آج صدا نہیں دیتی ہوں گی کہ ہمارے بچوں ہم نے کیا کیا تھا اس ملک کے لیے, تم نے کیا کر دیا؟ اس پاکستان کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ پاکستان پاکیزہ ملک. اور کائنات کے اندر دھرتی پر اس زمین پر 2 ایسے خطے ہیں جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنے ہیں, یاد رکھیں, ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان. یہ واحد 2 خطے ہیں جن کو الگ کیا گیا تھا صرف اور صرف 2 قومی نظریے کی بنیاد پر, یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. مدینہ شریف جب ریاست الگ ہوئی وہاں پر بھی یہی نعرہ تھا اور یہی مقصد تھا, 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہود و نصارہ کو الگ کر دیا گیا. اور اس وقت بھی وہ مدینہ شریف بھی ہجرت کے ذریعے وجود میں آیا تھا, مکہ سے ہجرت ہوئی, مدینہ پہنچے صحابہ کرام. پاکستان بھی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر, اور انڈیا سے ہجرت ہوئی پاکستان کی طرف مسلمانوں کی. اور اسی طرح پاکستان کا اگر عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی بھی مدینہ المنورہ بنتا ہے, مدینہ طیبہ بنتا ہے. مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر, طیب کا معنی ہوتا ہے پاک. اور پاکستان کا اگر عربی میں ترجمہ کریں, پاک کا معنی بنتا ہے طیب, ستان کہتے ہیں کہ خوبصورت باغیچہ شہر, ٹھیک ہے نا. اگر اس کو عربی کے لہجے میں پڑھیں تو پاکستان کا مطلب بنتا ہے مدینہ طیبہ. اور کائنات کے اندر یہ 2 خطے ایسے ہیں جو کلمے کی بنیاد پر اور ہجرت کے معاملے کے اندر وجود میں آئے. اور سب سے بڑی ہجرت کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر انسانی تاریخ میں اتنا بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی جتنا بڑی ہجرت پاکستان کے وجود میں آئی ہے. اور اس قدر مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ہمارے جوان طبقے کو پتہ ہی نہیں ہے, ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے, ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یار ان روحوں کو, اپنے آباء و اجداد کو جنہوں نے قربانیاں دی تھی, وہ ہماری بچیاں جنہوں نے کنوؤں کے اندر دریاؤں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عزت کو بچا کے جانیں قربان کر دی تھی جب یہ وطن وجود میں آ رہا تھا,
وہ ہم سے نہیں پوچھیں گی کیا؟ ملک اس لیے بنا تھا کہ تنہا مسلمان ہوں گے، عزتیں محفوظ ہوں گی، مساجد اپنی ہوں گی، عبادت اپنی مرضی سے ایزی انداز میں کر سکیں گے. ہماری بچیاں تنہا اگر باہر نکلیں گی، خطرہ نہیں ہوگا کسی غیر مسلم کا کہ وہ عزت کو پامال کرے. ہمارا جوان طبقہ مسلمان مجاہد ہوں گے، وہ تو جہاں کہیں بھی گلی میں کھڑے ہوں گے نا، تو کوئی مسلم خاتون گزر رہی ہوگی، ان کی آنکھوں میں تو شرم و حیا کا نور ہوگا نا، ان کی تو شرم کی وجہ سے آنکھیں جھک جائیں گی نا، وہ تو کبھی بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے نہیں نا. یہ نظریہ تھا، یہ سوچ تھی. آج ہم دیکھیں کیسا تماشا لگا رکھا ہے. آج ہماری بچیاں، آج ہمارا جوان طبقہ، کیا میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرہ نہیں محسوس کر رہے آج ہم؟ کہ اگر غیر مسلم ہوتا، جس طرح کے غیر مسلم سے اپنی عزت کا خطرہ تھا ہمیں، کہ آج مسلمان جوانوں سے خطرہ نہیں ہے؟ کتنا فرق باقی رہا ہے ہمارے اندر اور ان کے اندر. یہاں تک آیا ہے کہ ہجرت کرتے ہوئے کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے آگے سکھ آ گئے تھے تو وہ قتل کر دیتے تھے. ایک قافلہ تھا، وہ کماند کے کھیت کے اندر چھپ گیا، اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی. تو اس خاتون کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. اب وہ بچہ گرمی کی وجہ سے روتا تھا. تمام قافلے والے لوگ اس عورت کی طرف بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے کہ بچہ اس کا سب کو مرائے گا. اب جگرے دیکھیں، اس ماں نے جب دیکھا کہ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، بچہ خاموش نہیں ہو رہا، کماند کے کھیت میں چھپے ہوئے ہیں، ہر طرف سے سکھ گزر رہے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو سب مارے جائیں گے. تو اس ماں نے اپنے ہاتھ سے بچے کی گردن کو دبا کے بچے کو شہید کر دیا تھا. ہم نے تماشے لگا رکھے ہیں. اس انداز سے یہ وطن عزیز وجود میں آیا تھا. ارے ماں ہو کہ اپنے ہاتھ سے بچے کا گلا دبا رہی ہے، اس قدر مشکلات کا سامنا. اور ہوتا یہ تھا، وہی سکھ ہندو کیا کرتے تھے، بچہ لے کر چھوٹا سا ماں کے سامنے اسے اوپر اچھالتے اور نیزہ نیچے دے دیتے، اور وہ بچے کے پیٹ سے اندر گزر جاتا تھا. مائیں تڑپتی رہتی، چیختی رہتی، چلاتی رہتی. کبھی تو ہم ان کے درد کو یاد کر لیں یار، وہ ہمارے آباء و اجداد تھے. کبھی تو ہم اس طرح کے موقع 14 اگست والے دن کبھی تو ہم آنسو بھی بہا لیں ان کے غم میں. عجیب تماشے، باہر نکل نہیں سکتا. وہ عجیب وہ توتیاں بنی ہوئی ہیں، وہ ہمارا جوان طبقہ موٹر سائیکل سلنسر نکالے ہوئے ہیں، عجیب تماشا لگا رکھا ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 بیٹیاں تھیں، اب بڑے پریشان اندر چھپے ہوئے ہیں کہ باہر کس طرح نکلے. ایک 9 سال کی تھی، ایک 11 سال کی تھی، ایک 16 سال کی تھی. اور ہندو اور سکھ کیا کرتے، اس طرح کی جوان بیٹیوں کو تو وہ لے لیتے تھے، مردوں کو قتل کر دیتے تھے. اب کیا کروں، بڑا اداس، حتیٰ کہ میں بیٹھ گیا اور میری جو 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں 9 سال کی اور 11 سال کی، میں نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ قربانی کا قصہ میں نے سنانا شروع کر دیا کہ اللہ کی راہ میں اس طرح اپنے ہاتھ سے باپ اگر اولاد کو قربان کر دے تو یہ پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے. تو میری 2 چھوٹی بچیاں مان گئی. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کمرے میں اپنے ان دونوں بیٹیوں کو ذبح کر دیا تھا. اور جو بڑی بیٹی تھی ان کا یعنی ایسا لباس پہنایا کہ وہ بڑی خاتون لگتی تھی. وہاں سے بڑی مشکل سے نکل کے اپنے ہاتھوں سے، اس لیے کہ عزت پامال نہ ہو، ہماری یہ بچیاں وہ لے جائیں گے اور ہماری ان بچوں کے ذریعے ان کی اولادیں جنم لیں گی. اور ہوا ہے اس طرح. ہزاروں کی تعداد میں ہماری جوان بچیاں جو سکھوں کے ہاں بچے جنم دیتی رہی، تب یہ وطن عزیز وجود میں آیا تھا. ہم خرمست ہو گئے. ہم نے کبھی نہ سوچا کہ ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں اس قدر قربانیوں کے بعد انہوں نے قربانیاں دی، تب یہ وطن عزیز وجود میں آیا تھا. کبھی نہ سوچا ہم نے. تو فرماتے ہیں کہ میری 2 بچیاں وہیں پہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کی تاکہ وہ عزتیں پامال نہ ہوں. ہماری ان بچیوں کے ذریعے وہ سکھ پیدا نہ ہوں. ان بچیوں کو ادھر ہی رہنے دیا. پھر اپنی بڑی بیٹی کو بڑھیوں والا انداز ان کا بنوایا ان کو، اور وہاں سے نکلا. بڑی مشکل سے ہم یہاں پہنچے. اس حالت میں یہ وطن عزیز وجود میں آیا تھا. میرے بھائی، خدا کے لیے ہم کم از کم یار، جس طرح کہ آج کا دن 14 اگست انگریزی حوالے سے
اس دن کو ہم یہ تہوار جو مناتے ہیں، کم از کم کاش کہ ہمارے ہاں ایک احساس ہوتا، ایک سوچ ہوتی، ایک فکر ہوتی، ہمارے اندر ایک درد ہوتا. ہم کوئی چھوٹی چھوٹی محفلیں گھروں میں کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے، قرآن پاک کچھ پڑھ لیتے. جب یہ مہینہ شروع ہوا تھا ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے. 10,000 15,000 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوا ان شہداء کی روحوں کو ثواب ایصال کرتے. ہمارے وہ آباء و اجداد کی روحیں خوش نہ ہو جاتی؟ کیا اب وہ خوش ہوں گے؟ ہمارے یہ جوان طبقہ، کیا ہمارے وہ آباء و اجداد جو قربانیاں دے کر جنہوں نے وطن عزیز حاصل کیا تھا، وہ ہمارے ان جوان طبقہ جو خرمست گھوم رہا ہے، ان پر خوش ہوں گی؟ کیا وہ بچہ جس کو ماں نے ان کے ڈر سے، یعنی سکھوں کے ڈر سے ان کے گلے کو دبایا تھا، کیا وہ بچہ کل ہمارا گریبان نہیں پکڑے گا کہ ہم نے اس حالت سے ملک بنایا تھا اور تم نے ملک کا کیا حشر کر دیا تھا؟ تو خدا کے لیے انتہائی درد مندانہ انداز میں گزارش کرتا ہوں جوان طبقہ، خدا کے لیے ہر مستیاں چھوڑ دیں، تھوڑا امن پیدا کریں اپنے اندر، خوشیاں منائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ نعمت کے چرچے کرو. پر وہ چرچے اس انداز کے ہوتے کہ ہم نفلی پڑھتے آ کے، ہم آج کے دن صلاۃ تسبیح پڑھتے، یہاں جماعت ہوتی، اور رو رو کے اللہ کے یہاں دعا کرتے، پروردگار تو نے ہمیں انگریز کی غلامی سے چھٹکارا دیا، ہمیں آزادی عطا کی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہم، اور اپنے شہداء کی روحوں کو سلامی پیش کرتے. پتہ ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ پروردگار کوئی اگر عظیم نعمت عطا کرتا ہے نا، ہم اس چیز کا، ٹھیک ہے ہماری ایک نعرہ بازی ہے زبانی کلامی، ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں، اور یقیناً ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے ہمارے اس وطن عزیز کی، اور تا قیامت یہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ کوئی نعمت عطا کر دینا، اس نعمت کے شکرانے کے بجائے اس کے برعکس معاملات قوم شروع کر دے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے. اور جس مقصد کے لیے وطن حاصل کیا تھا نا، وہ مقصد 101% مر چکا ہے. یاد رکھیں، جب یہ پاکستان الگ بن چکا تھا نا، تو کچھ لوگ بعد میں انہوں نے سوچا بھئی ہم اس پاکیزہ سرزمین پہ جا کے رہیں گے. یعنی یہ ہجرتوں کا معاملہ جب ختم ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہاں سے کچھ لوگ نکلے. ان کا انداز دیکھیں، انہیں کتنا پیار تھا اپنے وطن سے، اور وہ کتنا پاکیزہ سمجھتے تھے اس دھرتی کو. وہ جب وہاں سے نکلے اور بارڈر پر پہنچے، جو لکیر بارڈر کی تھی نا، وہاں بارڈر کے پیچھے انہوں نے جوتے اتار دیے تھے، بغیر جوتے انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا. جس طرح مسجد کا ادب کرتے ہیں، مسجد کی حدود کے اندر جوتا پہن کے نہیں آتے، ہم ادب کرتے ہیں کہ جوتا پیچھے اتار دیتے ہیں. یہ انداز تھا ان لوگوں کا، انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، انہوں نے یہ عبادت خانہ بنایا تھا، انہوں نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ ہماری بچیاں ایزی انداز میں باہر جا سکیں گی، بازاروں میں خرید و فروخت کر سکیں گی، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ہمارا جوان طبقہ سارے مسلمان ہوں گے، غیر مسلم کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا. آج کیا ہو گیا ہے امت کو، آج کیا ہو گیا پاکستانی قوم کو؟ خدا کے لیے کم از کم ہم یار اتنا تو کریں نا، آج شام تک یا جس ٹائم بھی ٹائم ملے، وقت ملے، گھروں کے اندر درود پاک پڑھ کے اپنی فیملی کو بٹھا کے یہ سنائیں، انہیں بتائیں کہ کس انداز سے یہ وطن عزیز حاصل ہوا تھا، ہمیں کیا کچھ کرنا پڑا، ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی تھی، کیا کچھ چھوڑا. ان کے سامنے اپنے بڑے اپنے جوان بیٹے، اپنے بچیوں کی عزتیں پامال ہوئی، جوان بیٹوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں تھے ان کے سامنے، تب یہ وطن عزیز وجود میں آیا تھا. یہ گھر کے اندر اپنے جوان طبقے کو بتائیں، سمجھائیں، اور گھروں کے اندر کم از کم چند ایک صورتیں یا قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر کے محض فیملی پڑھنے کے بعد کچھ ذکر و اذکار کر کے اپنے ان شہداء کی روحوں کو ثواب ایصال بھی کر دیا کریں کبھی. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں خاص طور پہ ان موقعوں کو میں ان کو یاد کرنا چاہیے تھا. ہم تو مست ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. ہم نے اس وطن عزیز کی جو بنیادی مقصد تھا اس کو بھی پامال کر دیا. کلمہ کے نام پر جو ملک بنایا گیا تھا اس کے اندر میں کہتا ہوں پہلے کی بنسبت زیادہ نہیں تو پہلے کے برابر جس طرح کے انگریزوں کے حالات تھے ان کے برابر ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں. عزت کے حوالے سے دیکھیں، ملاوٹ کے حوالے سے دیکھیں، بے ایمانی کے حوالے سے دیکھیں، کرپشن کے حوالے سے دیکھیں، گنڈا گردی کے حوالے سے دیکھیں، ظلم و ستم کے حوالے سے دیکھیں، کسی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں یہ وطن عزیز پاکستان جو جس مقصد کے لیے بنایا تھا ان میں سے ایک مقصد کوئی نظر چھوٹا سا آتا ہے؟ کوئی نہیں. کب تک اس طرح جئیں گے؟ خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں، اپنے تہوار منائیں،
خوشیاں منائیں، وطن عزیز ایک عظیم نعمت ہے، اس کی خوشیاں منائیں نفل ادا کرتے ہوئے، خوشیاں منائیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، خوشیاں منائیں اپنا صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، خوشیاں منائیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ کاش کہ ہمارے اس وطن عزیز کے ایوانوں کے اندر بھی کبھی یہ ہو جاتا، وہاں بھی خر مست بیٹھے ہیں سارے لوگ، ان کی زبانوں سے تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ بھی سننے کو نہیں آتا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، بہتری کی طرف آئیں، اپنی طبیعت کے اندر اسلام کو پیدا کریں، اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر اسلامی مزاج پیدا کریں۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا